بون میں چاروں افغان گروپوں نے ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت جنگ سے تباہ افغانستان میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے گی۔ جناب حامد کرزئی عبوری انتظامیہ کے چیئرمین ہوں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے خصوصی نمائندے شکور طاہر کی بون سے رپورٹ۔ افغانستان کے مستقبل کے ڈھانچے سے متعلق سمجھوتے پر چاروں افغان گروپوں کے لیڈروں اور ان کے وفدوں کے اہم ارکان نے دستخط کیے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے جناب لختر ابراہیمی نے گواہ کے طور پر اس دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ جرمنی کے چانسلر اور وزیر خارجہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سمجھوتے کے تحت افغانستان میں انٹرم اتھارٹی اس مہینے کی 22 تاریخ سے اقتدار سنبھالے گی۔ یہ اتھارٹی انٹرم انتظامیہ، خصوصی کمیشن اور سپریم کورٹ پر مشتمل ہوگی۔ انٹرم انتظامیہ کے 30 ارکان ہوں گے، جن میں سے ایک چیئرمین اور 5 وائس چیئرمین ہوں گے۔ 2 خواتین بھی انتظامیہ میں شامل ہیں۔ خصوصی کمیشن جو آزاد اور خود مختار ہوگا 6 ماہ کے اندر ہنگامی لویا جرگہ بلائے گا، جس کا افتتاح سابق شاہ زاہد شاہ کریں گے۔ یہ ہنگامی لویا جرگہ وسیع بنیاد عبوری انتظامیہ تشکیل دے گا اور سربراہ مملکت کا انتخاب کرے گا۔ عبوری اتھارٹی کے قیام سے 2 ماہ کے اندر اقوام متحدہ کی مدد سے ایک دستور ساز کمیشن قائم کیا جائے گا اور 1.5 سال کے اندر دستوری لویا جرگہ بلایا جائے گا جو افغانستان کے آئین کی منظوری دے گا۔ ہنگامی لویا جرگہ شروع ہونے کی تاریخ سے 2 سال کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں گے اور جو نمائندہ حکومت منتخب ہوگی اسے اقتدار منتقل کر دیا جائے گا۔ نیا آئین بننے تک عبوری عرصے میں افغانستان کا نظم و نسق 1964 کے آئین کے مطابق چلایا جائے گا، لیکن اس آئین کی بادشاہت، انتظامیہ اور قانون ساز ادارے سے متعلق دفعات قابل عمل نہیں ہوں گی۔ ایسی آئینی دفعات، قوانین اور ضابطے جو بون سمجھوتے سے متصادم ہوں مؤثر نہیں ہوں گے۔ عدلیہ کے نظام کی تشکیل کے لیے ایک عدالتی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ انٹرم انتظامیہ کو اقتدار منتقل ہونے کے بعد افغانستان میں تمام مجاہدین اور مسلح گروپ انٹرم اتھارٹی کی کمانڈ اور کنٹرول میں آ جائیں گے۔ انٹرم اتھارٹی دہشت گردی، منشیات اور منظم جرائم کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی برادری سے تعاون کرے گی، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے گی اور تمام ہمسایہ ملکوں اور دیگر ممالک کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات رکھے گی۔ The eyes of the world will be on you, and you carry a heavy responsibility. You will face tremendous challenges, particularly since your country has been ravaged by war and many of the wounds are still fresh. You must live up to your commitment to promote national reconciliation, protect human rights, establish the rule of law, and maintain peaceful relations with your neighbors. Above all, you must serve your people in a democratic, transparent, and accountable manner. جناب لختر ابراہیمی نے بتایا کہ انٹرم انتظامیہ کے سربراہ جناب حامد کرزئی جو اس وقت افغانستان کے جنوبی علاقے میں ہیں 22 دسمبر تک کابل پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرم انتظامیہ میں تمام نسلی گروپوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ مسٹر فشر نے سمجھوتے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا۔ It's a very important day today with the signature under the agreement by all the representatives of the different Afghan groups. But most of all, I want to thank the leaders of the different Afghan groups. I think they achieved a lot. It's the first, but I think a historical step, which was achieved by these agreement about a transitional government. There is still a long road to go in Afghanistan with many obstacles, but I think every journey started with the first step, but this today was more than a first step. اس تاریخی سمجھوتے کے بعد دنیا کی نگاہیں افغان لیڈروں پر لگی ہیں جنہیں امن و امان کی بحالی اور قومی تعمیر نو کا کام کرنا ہے۔ تعمیر نو قومی اداروں کی بھی، بنیادی ڈھانچے کی بھی، معیشت کی بھی اور مختلف نسلی اور لسانی گروپوں کے درمیان اعتماد کے رشتوں کی بھی۔ شکور طاہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بون۔